اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الميامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال المعصوم کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد۔ ابھی قسیم صاحب سے آپ سماعت فرما رہے تھے، مستند شاعر ہے، میں بڑا محظوظ ہو رہا ہوں ان کے کلام سے۔ شاعری یقیناً اگر آل محمد کی مدح میں شاعر کرے تو وہ فکر کے پیمانے سے نکلتی ہے، نہیں تو شراب کے گھڑے سے نکلتی ہے۔ ایٹین 1835 پارٹیشن سے تقریباً 100 برس پہلے انڈیا میں ایسٹ انڈیا کمپنی لاس میں جا رہی تھی، اس کی فائنینشیل خراب تھی، کرائسس۔ اس وقت اس دور کے جو گورنر تھے لارڈ کرزن، اس نے کلکتہ کے ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کر کے تاج محل کو گرانے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ کمپنی تاج محل کو گرا دے گی۔ کیوں گرا دے گی؟ انہوں نے اعلان کیا کہ کمپنی تاج محل کو اس لیے گرانا چاہتی تھی کہ تاج محل میں جو سنگ مرمر ماربل لگا ہوا ہے، وائٹ ماربل، کمپنی اگر اس زمانے میں تاج محل کو گرا کے وہ بیچتی ماربل کو تو اس زمانے میں 7 لاکھ روپیز کے کمپنی کو ملنے کی توقع تھی۔ تو کمپنی یہ چاہتی تھی کہ تاج محل کو گرا کے اس کا جو ماربل ہے وہ فروخت کر دے اور اس 7 لاکھ روپیز کو کمپنی کے ڈیولپمنٹ میں وہ لوگ لگا دیں۔ جب یہ اعلان ہوا تاج محل کو گرانے کا تو ہندوستان میں عوامی بغاوت زور پکڑ گئی۔ آپ ذرا ادھر آئے یار، آپ آپ لوگ پیچھے ہو جائیں گے تو میں کہاں جاؤں گا یار، آپ آگے آئیں۔ ہاں یہ بھی ہے، سوچ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کی فکر دور تک گئی ہے۔ میں نے کہا نا یہ مجالس کا اثر ہے، ظاہری چیزوں کو نہ دیکھو، ظاہر کے اندر باطن جو ہے اندر۔ کمپنی اگر چاہتی اس زمانے میں تو 7 لاکھ روپیز ماربل سے اس کا ملنے کی توقع تھی۔ جیسے ہی لارڈ کرزن نے اعلان کیا کہ ہم تاج محل کو گرا رہے ہیں، عوامی بغاوت زور پکڑ گئی۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، عالم، جاہل، مرد، عورت، بلا تفریق مذہب و ملت، سب نے حکومت پہ دباؤ ڈالا کہ تاج محل کو گرایا نہیں جا سکتا۔ جب عوامی بغاوت زور پکڑ گئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو
اپنا فیصلہ بدلنا پڑا. پھر دوسرے ایک جیسے نے کہا کہ ہم تاج محل کو نہیں گرائیں گے. تاج محل کو گرنے سے عوام نے نہیں بچایا ہے، بلکہ تاج محل کو گرنے سے تاج محل کی بیٹی نے بچایا ہے. اور کرم کیا مطلب عوام نے نہیں بچایا تاج محل کو گرنے سے، تاج محل کی خوبصورتی نے تاج محل کو بچایا ہے. کربلا کو ہم نے نہیں بچایا ہے، کربلا کی خوبیوں نے کربلا کو باقی رکھا ہوا ہے. اور کام کیا جا رہا ہے، غور کیجیے گا، جس میں کوئی بیوٹی ہوتی ہے نا، جس میں کوئی حسن ہوتا ہے، جس میں خوبی ہوتی ہے، دنیا اسے مٹانا چاہے بھی تو نہیں مٹا سکتی. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جس میں بیوٹی ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، دنیا اسے مٹانا چاہے بھی تو نہیں مٹا سکتی. کیوں؟ یہ رشیا کے جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس، یہ قزاقستان، کرغزستان، ترکمانستان، آذربائیجان، کرغزستان، تاجکستان، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں. سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ رشیا جو بکھرا ہے، رشیا میں کمیونسٹ ریولیوشن آیا. کتنے سال رہا؟ ویری گڈ، آج جلدی جواب مجھے ملا ہے. 74 ایئرس رشیا میں کمیونزم رہا. اب یہ 75 برس کا زمانہ، کئی بچے پیدا ہوئے ہوں گے اس زمانے میں، کئی بچے اسکولوں میں پڑھے بڑے ہوں گے، لیکن جیسے ہی سوویت یونین ٹوٹا پھر وہاں اسلام زندہ ہو گیا. دنیا کی بڑی طاقتیں دبا سکتی ہیں. اگر کسی چیز میں کوئی حسن ہے، کوئی خوبی ہے، دبا تو جا سکتا ہے لیکن مٹا نہیں جا سکتا. کمیونزم کے خلاف رشیا میں کوئی بول نہیں سکتا تھا. گیگ آرڈر جانتے ہیں آپ؟ یہاں وہ ملا آپ کو کبھی؟ گیگ آرڈر، ہاں، میرے قمی بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان سے بہت چیزیں سیکھتا ہوں. کمیونزم کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا. لوگ لطیفوں کا سہارا لیتے تھے. ایک بچی اسکول آئی، صبح اس نے اپنی ٹیچر سے کہا ہماری دلی میں 5 بچے جنم دیے ہیں اور وہ سب کے سب کمیونسٹ ہیں. ٹیچر بہت خوشی ہوئی، یار وہ بچوں میں تک کمیونزم سرایت کر گیا ہے. کہا میں ایک فنکشن کروں گی، ایجوکیشن منسٹر آئے گا، اس میں تم یہ واقعہ بیان کرنا. بچی نے کہا ٹھیک ہے. دوسرا ہفتہ اسٹیج سجایا گیا، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. بچی بھی بلایا ٹیچر نے، بیٹا بولو لاسٹ ویک تمہارے گھر میں کیا ہوا تھا؟ تو بچی نے کہا سر لاسٹ ویک ہماری دلی میں 5 بچے جنم دیے اور وہ سب کے سب سوشلسٹ ہیں. تو ٹیچر نے کہا بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ کیسے ہو گئے؟ تو بچی نے کہا اتنے دنوں میں ان کی آنکھیں کھل گئی. میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ ہاں اتنے ہی دن لگتے ہیں. اسلام مذہب نہیں، مکے سے نکلا
پوری کائنات پہ چھا گیا. خوبی، حسن. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اس میں ایک چیز ہے اتحاد ہے، ذکر و عمل. دو باتیں میں نے عرض کی تھی. ایک تو کربلا کو پیاس پانی اور حسین تک محدود کر دیا گیا. ہماری بے لگام ذاکر نے یہ کیا. ہمارے بنگلور میں ایک آرٹسٹ تھے، باز کا انہوں نے فن نہیں سیکھا تھا مصوری کا، خود ہی سیکھ گئے تھے، پیسے بھی کمانے لگ گئے، سیکھ گئے. ہاں سیکھ جاتے ہیں لوگ، سیکھ گئے بھائی، نون حکیم والی بات. ایک صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے، انہوں نے سوگونا کمپنی جو ہے چکن کی مشہور کمپنی ہے انڈیا کی، انہوں نے فرینچائز کی، اس سے ان سے کہا کہ آپ ایک بورڈ میرے دکان کے لیے بنوا دیں جس میں مرغی کی بھی آپ فوٹو اس میں ڈال دیں، تصویر. انہوں نے زور تو بہت لگایا مرغی کو چھڑانے میں، کافی اچھے خاصے رنگ بھرے، لیکن یہ بطخ ہو گئی. غور کر رہے ہیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں. زور تو انہوں نے بہت صرف کیا تھا کہ وہ مرغی کی تصویر اس میں آ جائے، لیکن وہ ہو گئی بطخ. تو جو مالک تھا اس نے کہا میں تو پیسے نہیں دوں گا، تم نے تو ستیاناش کر دیا میرا، یہ تو بطخ ہو گیا. یہ جتنا فرق مرغی اور بطخ میں ہے اتنا ہی عالم اور ذاکر میں فرق ہوتا ہے. نگاہیں چاہیے اسے دیکھنے کی. دیکھیے عزیزان محترم، بعض چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں، یہ شیر اور بلی، سمیرا، خچر اور گھوڑا، یہ فرق کاہے کے لیے رکھا مرغی اور بطخ؟ تاکہ تم پہچانو. یہ چھوٹی چھوٹی جو اللہ تعالیٰ نے فرق رکھے ہیں، لیکن یہ معلوم، لیکن یہ محسوس کرنے سے پتہ چلتا ہے. غور کرو میں کیا کہنے جا رہا ہوں. امیر المومنین رحمہ اللہ میں فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام العبرہ، اللہ نے تمہارے لیے جانوروں میں عبرت کے سامان رکھے ہیں. معمولی نہ سمجھو. اپنی پالیٹکس سے حمل نہ کرو. چونٹی تم سے اچھی سیاست جانتی ہے، وہ خطرے کے موقع پر جگہ چھوڑ دینا ہی تو عقل مندی سمجھتی ہے. اپنے انڈسٹریل پر حمل نہ کرو، اپنی انڈسٹری پر حمل نہ کرو. شہد کی مکھی جو شہد بنا لیتی ہے وہ تم نہیں بنا سکتے. اپنی انجینئرنگ پہ حمل نہ کرو. مکڑی جو جالا بن لیتی ہے وہ تم نہیں بن سکتے. اپنے بلوں پہ حمل نہ کرو. بیا جو گھونسلہ بنا لیتی ہے وہ تم نہیں بنا سکتے. اپنے ویپن پہ حمل نہ کرو. ابابیلوں کے پاس جو اسلحہ ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اپنے اتحاد پر حمل نہ کرو. ایک کوا مر جاتا ہے سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک چونٹی مٹھاس کی طرف جاتی ہے، ایک قطار لگ جاتی ہے. چلے کے منہ میں ریشم، شہد کے منہ میں مکھی کے منہ میں، مکھی کی تھوک میں شہد، جگنو کے دل میں اجالا. تم نے دنیا کو کیا دیا ہے جو غرور کر رہے ہو؟ غرور کرنا ہے تو اپنے کیریکٹر پر کرو. ہم کیا کہنے جا رہے ہیں محترم؟ شہد کی مکھی کا تھوک بادشاہ سے لے کر فقیر تک مہنگے دام خریدتے ہیں، لیکن انسان کا چبایا ہوا لقمہ یا چوسا ہوا آم بچہ بھی منہ لگانے سے پرہیز کرتا ہے. اب اصلی جو چیز ہے انسان کی وہ ہے اس کا کیریکٹر. شہد کی مکھی 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے 20 لاکھ پھولوں پہ بیچتی ہے، 2 ملین پھولوں پہ بیچتی ہے 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے، آدھا کلو سے کم. مگر شہد کی مکھی اپنا گھر بسانے کے لیے
دوسروں کے گھر کو برباد نہیں کرتی. وہ رس لیتے وقت کلیوں کو نہیں مسلتی. شہد کی مکھی انسانوں کو سبق دے رہی ہے کہ اگر تم قانون پروردگار کی رعایت کرو گے تو دنیا کو شہد اور شفا دو گی. قانون پروردگار سے ہٹ جاؤ گے تو شہد کو بھی زہر بنا دو گی. عبرت کے سامان رکھے ہیں. فرق کو سمجھو. بڑی توجہ چاہتا ہوں, دور تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے عبرت کے سامان رکھے ہیں. جانوروں کی زندگی اور انسانوں کی زندگی میں بہت فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اتنا ہی علم دیا جتنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. بلا وجہ قدرت اپنی نعمتیں کسی پہ نچھاور نہیں کرتی. بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم, ایک ایک جملے کو لیجیے. شہد کی مکھی کو دیکھیے, وہ ہمیشہ اصلی پھولوں پہ بیٹھتی ہے. وہ چائنا کے ڈلے ہوئے پھولوں پہ کبھی نہیں بیٹھتی. آپ بتائیے بیٹھی کبھی شہد کی مکھی چائنا کے؟ نہ جانے وہ کون سا ریموٹ کنٹرول اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے جو دھوکے سے ان کو بچاتا ہے. انسان دھوکہ کھا جاتا ہے لیکن جانور کبھی دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. محترم, ان کا صرف ایک ہی کام ہے, 3 کام اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دے دی ہیں. قدرت بلا وجہ اپنی نعمتیں کسی پر نچھاور نہیں کرتی. اقبال نے ایک شعر کہا ہے, غضب ہے عین کرم میں بخیل ہے فطرت. غضب ہے عین کرم میں بخیل ہے فطرت, کہ لال ناب میں آتش تو ہے شرارہ نہیں. غضب ہے عین کرم میں بخیل ہے فطرت, کہ لال ناب میں آتش تو ہے شرارہ نہیں. کیا سمجھا آپ نے؟ ایک اصلی روبی کو کبھی آپ نے دیکھا؟ شعلے کی جیسی اس میں سرخی ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے ایک اصلی روبی میں شعلے کی جیسی سرخی تو ہوتی ہے, لیکن شعلے کی جیسی گرمی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. وہ چاہتا تو رکھ سکتا تھا, مگر قدرت ظرف کو دیکھ کر عطا کرتی ہے. اور محترم, ظرف کو دیکھ کر عطا کرتی ہے قدرت. وہ بلا وجہ وہ اگر چاہتا تو روبی میں بھی شعلے کی جیسی گرمی کو رکھ سکتا تھا, مگر اس نے سرخی کو تو رکھا لیکن گرمی کو نہیں رکھا. جانوروں کی زندگی محدود ہے. تمہارا کام یا انسانوں کی دوا کے کام آؤ, یا سواری کے کام آؤ, یا غذا کے کام آؤ, انف, بس, اور کوئی تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. نہ گائے کو اس کی قربانی کا صلہ ملے گا, جتنی مچھلیاں اب تک آپ لوگ کھا چکے ہیں نہ ان مچھلیوں کو حوض کوثر میں تیرنے کا موقع ملے گا. جو کچھ زندگی تھی ان کی اس دنیا میں گزر گئی, اب مزید کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عبرت کے سامان اس لیے انسانوں میں رکھے ہیں تاکہ تم سمجھو جانوروں میں کچھ درس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, کچھ پیغامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تم دلے بلا سے ان چیزوں کو دیکھو, فرق کرو. جانور دھوکہ نہیں کھاتے, تم کیوں دھوکہ کھاتے ہو؟ جھگڑے فسادات دین کے نام پر. کیوں ذاکر نے ایک شعر پڑھ دیا, پورا دین اس کے اوپر قائم. شاعر کے شعر پر دین کی بنیاد نہیں ہے جناب. کیا کہہ رہا ہے, واہ واہ واہ. شاعر کے کسی شعر پر پوری دین کی بنیاد نہیں ہے. جھگڑے فسادات. ہم نے اپنی انرجی, میں نے کل بتایا تھا کہ جاپان اور جرمنی نے کیا کیا,
اور ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں. اختلاف بہت اچھی چیز ہے, ہونا چاہیے. 92 سے پہلے کینیڈا میں یونیکلچرزم تھا, نارتھ امریکہ میں پوری. انہوں نے دیکھا یونیکلچرزم نہیں چل رہا تو انہوں نے ملٹی کلچرزم کر دیا. مجھے یہاں بھی آ کے بہت اچھا لگا. نہ صرف امریکہ میں ملٹی کلچرزم ہے, معصوم سنٹوں میں بھی ملٹی کلچرزم ہے. لوگ بہت محبت اور پیار سے رہتے ہیں یہاں, خلوص ہے. غور کریں ذرا محترم, واقعی مجھے یہاں ملٹی کلچرزم لگا اور بہت شعر و شکر ہے, بہت پیار ہے, بہت محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ اس یکجہتی کو برقرار رکھے. یہ ہلکی آمین کیوں بھائی, ذرا بلند آواز میں آمین. محمد وآل محمد صلی اللہ اتحاد ہی اختلاف کو برداشت کر لینا. اتحاد کے معنی میں کل قرار سے کیے تھے, اختلاف کو برداشت کر لینا. کچھ باتیں رہ گئی ہیں, میں اس کو پورا کر دوں, لازمی ہے. اختلاف انسانی نیچر ہے عزیزو. ہم لوگ اینٹ نہیں ہیں, پتھر نہیں ہیں کہ آپ جتنے برکس ہیں آپ 1 کروڑ برکس نکال لیجیے ایک سانچے میں. جہاں عقل ہے, فکر ہے, دماغ ہے, وہاں اختلاف کا ہونا ضروری ہے. علامہ اقبال اور مولانا نیازی کے درمیان کافی اختلافات تھے. کوثر نیازی کے والد یہ تھے دلی کے رہنے والے نیازی صاحب. اقبال تھے سیالکوٹ کے رہنے والے. کافی اختلافات دونوں میں تھے. مولانا نیازی ایک دن اقبال کی کوٹھی پہ گئے, رات دیر باتیں ہوتی رہی. جب باہر نکلے تو میڈیا نے سوال کیا, میڈیا والوں نے, آپ کے اور علامہ کے درمیان کافی اختلافات تھے, اب شاید حل ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہاں جی سارے اختلاف حل ہو گئے, لیکن ایک اختلاف رہ گیا. وہ ہاں جی کہتے رہے, میں جی ہاں کہتا رہا. پاکستان والے ہاں جی کہتے ہیں, انڈیا والے جی ہاں کہتے ہیں. یہ اختلاف کو آپ چھین نہیں سکتے. میں کیا کہنے جا رہا ہوں, اختلاف بڑی اچھی چیز ہے عزیزو. اختلاف بڑی پیاری چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. اختلاف زندگی کی علامت ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, اختلاف زندگی کی علامت ہے. شب جمعہ ہے, مجھے میرے موضوع سے زیارت وارثہ پر بھی روشنی ڈالنی ہے, اس کے فلاسفر بھی پڑھ بھی. یہ باتیں اس سے کنیکٹڈ ہیں چونکہ میں تمہید کو ہموار کر رہا ہوں. اختلاف زندگی کی علامت ہے. کبھی کبھی اتحاد برداشت بھی نہیں ہوتا. 10 شاعر اگر کھڑے ہو جائیں ایک ہی قصیدہ لے کے کہ ہم ایک ہی پڑھیں گے, نہ فکر کا اختلاف ہے, نہ فن کا اختلاف ہے, نہ مصرے کا اختلاف ہے, نہ ردیف کا اختلاف ہے, نہ رمزوں کا اختلاف ہے. ایک شاعر پڑھا قصیدہ, پھر دوسرے حضرت وہی قصیدہ پڑھنے کھڑے ہوئے, اور پھر تیسرے حضرت وہی قصیدہ پڑھنے. 3 کو پبلک برداشت کرے گی. جب چوتھے حضرت وہی قصیدہ لے کر اٹھیں گے, پوری پبلک کہے گی ہم کو آپ کے ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اختلاف دو. اختلاف لازمی نتیجہ ہے. زمین کی گردش کے بارے میں 2 اختلافات تھے, ایک ارسطوٹس اور ایک ٹالمی. ارسطوٹس کہتا تھا کہ زمین گھومتی ہے, ٹالمی کہتا تھا کہ نہیں سورج گھومتا ہے. اگر دونوں کے نظریات ایک ہی ہوتے تو کبھی اصلی چیز ظاہر نہ ہوتی. اور تو میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم, یہ دونوں کے اختلاف ڈائلاگ چلتا رہا. نتیجے میں ایک جو اصلی نظریہ ہے, صحیح نظریہ, وہ ظاہر ہوا کہ نہیں سورج نہیں گھومتا بلکہ زمین گھومتی ہے.
اور کربلا محترم اگر دیکھیے اختلاف سے ہمیشہ ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے. دو بادل جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو نائٹروجن گیس وجود میں آتی ہے. گھوڑے کے پاؤں ٹاپ زمین سے ٹکراتے ہیں تو چنگاری وجود میں آتی ہے. ہمارے اوپر کے اور نیچے کے دانت جب آپس میں رگڑتے ہیں تو روٹی پستی ہے. اور کربلا محترم ہمیشہ اختلاف سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے. تو یہ اور بات ہے کہ اختلاف کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے. بڑی توجہ کر رہا تھا محترم, کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے. اختلافات ہوں لیکن امام بارگاہ اختلافات کا اکھاڑا نہیں ہے پالیٹکس کا. مسجدیں پالیٹکس کا اکھاڑا نہیں ہے. آج معاشرے کے ریشے میں ظلم گھسا ہوا ہے. نہ علم محفوظ ہے, نہ ادب, نہ سیاست محفوظ ہے, نہ مذہب. معاشرے کے ریشے میں ظلم ہے. معاشرے کے ریشے میں ظلم گھسا ہوا ہے. کوئی چیز خالص نہیں, کوئی چیز خالص نہیں. ہوائیں آلودہ, غذائیں آلودہ, پانی آلودہ, دوائیں آلودہ, کوئی چیز پیور نہیں. کوئی چیز کا گھی اور تیل تو دور کی بات, زہر بھی پیور نہیں ہے دنیا میں. کیا کہیں یار, زہر بھی پیور نہیں. کتنے لوگ کھایا تو بچ گئے. وہ جب جا کے غور کیا گیا تب پتا چلا نہیں جو کھایا تھا وہ نقلی زہر تھا, اصلی نہیں تھا. ادب میں سیاست میں گھوٹالہ, تجارت میں دھوکہ, محبت میں دکھاوا, شاعری میں دلالی, خطابت میں اداکاری. ادب میں سیاست میں گھوٹالہ, تجارت میں دھوکہ, محبت میں دکھاوا, شاعری میں دلالی, خطابت میں اداکاری, حدیثوں میں جھوٹی حدیثیں, تفسیروں میں جھوٹی تفسیریں, تاریخ میں منگھٹ افسانے. مگر یاد رکھیے, جب چاند کو دو ٹکڑے کرنے والی انگلیاں اور دے خیبر کو اکھاڑنے والے ہاتھ پردے غیب سے باہر نکلیں گے تو دنیا کو ایسے نچوڑ دیں گے کہ ظلم کا ایک قطرہ ٹپکتا بڑھ جائے گا, نہیں جائے گا, انسان نہیں جائے گی, عدالت نہیں جائے گی. وہ آئے گا اور ضرور آئے گا. گدھے نے ایک دن شیر کی کھال پہن لی, خطرہ سامنے آیا تو خود ہی آواز نکل گئی. کیا کہنے جا رہا ہوں, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. اور کہا یار سب کے چہروں پہ ایک نقاب پڑی ہوئی ہے. مطلب میں کیا کہنے جا رہا ہوں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, آئے گا, ضرور آئے گا. ہاں, سردی میں اگنے والے پودے گرمیوں میں نہیں اگتے, گرمیوں میں لگنے والے پھل سردیوں میں نہیں لگتے. جب ہر چیز کے ظہور کا ایک وقت ہے تو اس کے بھی ظہور کا ایک وقت ہے, انتظار کرو. ارے انتظار کی پالیسی اپناؤ. کربلا نے کیا کہا, یزید چاہتا تھا کہ اہل بیت انتقام لے لے, کیا درس دیا, زینب ام کلثوم نے انتقام چاہتے تو لے سکتے تھے ہمارے وقت سید سجاد, مگر انتقام نہیں لیا. غیب و غضب سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے سینے پہ مارا.
دوسروں کو نہیں لگایا، اپنے سینے پہ مار کے بتایا کہ انتقام جسم سے لینے کا نام نہیں، نظریات سے لینے کا نام ہے۔ ہاں میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، غور کیجیے میں کیا کہنے جا رہا ہوں، کیا چیز دی کربلا نے؟ انتقام جسم سے لینے کا نام نہیں، جسمانی انتقام تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، نظریات سے انتقام لو، انتظار کی پالیسی، برداشت رکھو، انتظار کی پالیسی۔ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے مدار میں کبھی نہیں جاتا۔ آج پورا جو گلوبل سسٹم باقی ہے ٹکا ہوا ہے، کیوں ٹکا ہوا ہے؟ ہر آدمی اپنے دائرے، ہر ستارہ اپنے دائرے کار کو جانتا ہے۔ واس گوڑی گاما ہندوستان گیا، کیوں؟ اس نے سنا تھا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا ہے، سونے کی چڑیا ہے۔ 200 برس انگریزوں نے انتظار کیا صرف 90 برس حکومت کرنے کے لیے، لیکن کتنے برس انتظار کیا؟ 200 برس، 90 برس حکومت کی، سونے کی چڑیا کو لوٹا۔ جب سونے کی چڑیا خالی چڑیا رہ گئی تو اسے آزاد کر دیا۔ انتظار، محنت ہم بھی کرتے ہیں، محنت یہ انگریز بھی کرتے ہیں، مگر ان کی محنت میں اور ہماری محنت میں ایک فرق ہے۔ یہ کائنات کے بھیدوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں کے بھیدوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے بھیدوں کو تلاش کرتے ہیں، ہم پڑوسیوں کے بھیدوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ سمندر کا سینہ چیر کے موتی نکالتے ہیں، ہم بیوی کے سالن میں کنکر نکالتے ہیں۔ یہ کیمیکل گیس بناتے ہیں، ہم لوگ سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہیں۔ یہ کائنات کی سینریز کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ہم عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کر بلبل و طاؤس کی تقلید سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس تو کیا؟ بلبل فقط آواز، طاؤس فقط رنگ۔ اختلافات پوری ہماری ہسٹری، مسلمان اور ہم بھی کم نہیں ہیں، ان سے ہم بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، خالی اختلافات میں ہم لوگ خاموشی کو بزدلی اور جھگڑے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں؟ ایک ایک جملہ لے کے جائیے۔ مسلمان خاموشی کو بزدلی اور جھگڑے کو جہاد سمجھتا ہے۔ ذہنی شعور، بیداری فکر جو ہمارا حصہ ہے، آج غیروں کا اس کے اوپر تسلط ہے۔ غیروں کا اس کے اوپر تسلط ہے۔ امریکہ کا 30واں پریزیڈنٹ گزرا ہے جیفرسن، نام سنا آپ نے؟ جو تھامس جیفرسن۔ جیفرسن کہتے بڑا قابل تھا، وہ انگریزی، لاطینی، فرینچ اور کئی زبانوں کو جانتا تھا۔ اس نے آخری وقت میں جو وصیت کی اس میں لکھا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے کتبے میں، قبر کے کتبے میں یہ نہ لکھا جائے کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، بلکہ یہ لکھا جائے کہ میں ورجینیا یونیورسٹی کا فاؤنڈر تھا۔ جن لوگوں پر علم کی اہمیت آشکار ہو جاتی ہے، ذہن کی اہمیت آشکار ہو جاتی ہے، وہ امریکہ کی صدارت کو بھی ہیج سمجھتے ہیں۔ میں کیا نہیں کر رہا ہوں محترم، غور کیجیے گا، ایسی تقریر ہر کوئی نہیں کرتا ہے، یہ خون جگر ہے جو میں دے رہا ہوں۔ اسلام شروع ہوا علم سے، علم
پہلی وحی پڑھو اے رسول، پڑھو، گولی مارو نہیں کہا. صحیح بات. کہا گولی مارو. جذبات میں آؤ، جوش میں آؤ، ایموشنل بنو، ڈیپتھ ہو، گہرائی، حالات کا انتظار. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 5 شرائط ہیں. پہلی شرط، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا معروف اور منکر کو اچھی طرح جانتا ہو. سبتے ابن جوزی کا نام آپ نے سنا، سنی عالم تھا، کافی بوڑھا ہو گیا تھا. اہل سنت کہتے خوف خدا میں بہت رہتے تھے. ایک عورت ان کے گھر پہ گئی ملنے کے لیے، ان سے حسیر نے دیکھا پانی پڑا ہوا تھا. اس عورت نے کہا کہ یہاں بچے نے پیشاب کر دیا ہے. لا علمی، بوڑھے کے آنسو بچے کا پیشاب ہو گئے. معروف اور منکر کو پہلے جانتا ہو. دوسری شرط پتا ہے کیا ہے؟ گناہ کرنے والا مصر نہ ہو، اصرار نہ کر رہا ہو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اصلاح ہونے کی امکانات ہیں تو آپ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. تیسری شرط، گناہ کرنے والے کے ساتھ، واجب چھوڑنے والے کے ساتھ کوئی عذر شرعی نہ ہو. مسافر کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کم وقت تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ یہ جہالت ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے. چوتھی بیسک اور بڑی شرط، موجودہ فساد سے بڑا فساد نہ ہو. آپ کے کہنے سے موجودہ فساد سے بڑا فساد نہ ہو. آپ پہلے بڑی پکچر کو نظروں میں رکھیں. میں کیا کہنے جا رہا ہوں محترم، پہلے بڑی پکچر کو. ایک ڈاکٹر آپریشن کرنے جاتا ہے آپریشن تھیٹر میں تو مریض کے شوگر کو، بی پی کو اور ساری بیماریوں کو پہلے بیلنس میں لاتا ہے، تب کہیں جا کے وہ کاٹتا ہے. اور 5ویں، فذکر ان نفعت الذکریٰ، بولو اگر تمہارا بولنا فائدہ مند ہو. اگر تمہارا بولنا فائدہ مند نہیں ہے تو کیا امر بالمعروف اٹھا دیا جائے گا؟ نہیں اٹھایا نہیں جائے گا، خوشگوار موقع کا انتظار کیا جائے گا. میں جا رہا ہوں محترم، غور کیجیے گا. اختلافات آج کیا ہو رہا ہے صومالیہ میں، آج کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، آج کیا ہو رہا ہے افغانستان میں، آج کیا ہو رہا ہے فلسطین میں. کیا مصر کے آپ جھگڑوں کو، ہنگاموں کو انقلاب کا نام دے سکتے ہیں؟ نہیں دیں گے نا. کیوں؟ ہر چیز کا ایک شجرہ نسب ہے، ہر چیز کا ایک شجرہ نسب ہے. میں عابدی ہوں تو میرا شجرہ نسب امام زین العابدین تک پہنچتا ہے. کوئی رضوی ہے تو اس کا شجرہ نسب امام رضا تک پہنچتا ہے. کوئی نقوی ہے تو اس کا شجرہ نسب امام نقی تک پہنچتا ہے. مسجدوں کا بھی ایک شجرہ نسب ہے. مسجدوں کا شجرہ نسب ہے کعبہ. جس مسجد کا شجرہ نسب کعبہ تک نہ پہنچے وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں بلکہ شیطان کا گھر ہے. مدرسوں کا بھی ایک شجرہ نسب ہے. ہر مدرسے کا شجرہ نسب ہے نجس. محترم، جس مدرسے کا شجرہ نسب نجس تک نہ پہنچے وہ دہشت گردی کا مرکز ہے، مدرسہ نہیں. ہر قربانی کا ایک شجرہ نسب ہے ملا، اور ہر انقلاب کا ایک شجرہ نسب ہے کربلا. جس انقلاب کا شجرہ نسب کربلا کو نہ پہنچے وہ بغاوت ہے، انقلاب نہیں. ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا،
سیدھا راستہ کربلا کربلا نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات بیداری شعور ہمارا حصہ ہے عزیزان محترم. ہم کہاں ہیں؟ ہمیں بیدار ہونا ہے. بیداری شعور جہالت ایموشنل جذبات میں آنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ایک شیعہ کی علامت نہیں ہے. امام صادق نے میں نے کل عرض کیا تھا ایک ایجوکیشن امپائر قائم کیا تھا. جابر بن حیان موجودہ صدی میں 80 عناصر کو سائنس نے دریافت کیا. کتنے؟ 80 ایلیمنٹس. اس میں 22 ایلیمنٹس صرف ایک جابر کے. کتنے ایلیمنٹس؟ 22 صرف جابر نے بنائے. جابر نے امام صادق کے وہ کہتا تھا جابر کٹر شیعہ تھا کٹر شیعہ. وہ کہتا تھا جابر بن حیان توسی شیعی لکھتے تھے وہ کہ میں شیعی ہوں. وہ کہتے تھے امام صادق میں اللہ کی روح جل مگر ہے. امام صادق کے حکم پر جابر نے ایک ایسا کاغذ تیار کیا جس کے حروف رات کی تاریکی میں دکھائی دیتے تھے جو جلائے سے بھی نہیں جلتا تھا. پہلا ٹیلیسکوپ جابر نے ایجاد کیا. 500 میٹر دوری کا اونٹ 5 میٹر پہ دکھائی دیتا تھا. اور پھر اس کے بعد گلیلیو ایک سائنٹسٹ گزرا ہے اس نے ٹیلیسکوپ کو زیادہ ریفائن کیا. لیکن اس کا اصل موجود جابر. ٹین بنانے کا طریقہ جابر نے دنیا کو دیا. لوہا بنانے کا طریقہ جابر نے دنیا کو دیا. کپڑا رنگنے کا طریقہ جابر نے دنیا کو دیا. گلاس بنانے کا طریقہ جابر نے دنیا کو دیا. سونا بنانے کا طریقہ جابر نے دنیا کو دیا. نٹرک ایسڈ جابر نے بنائی. اسیٹک ایسڈ جابر نے بنائی. سلفرک ایسڈ جابر نے بنائی. جابر نے 2900 کتابیں لکھی. 2900 بکس. اس کا مطلب یہ کہ اسلام علم کا سرپرست ہے, علم کا مخالف نہیں ہے. اسلام عقل مندی کو دعوت دیتا ہے کہ تم شعور, علم سے شعور پیدا ہوتا ہے, علم سے انسان کا ذہنی شعور بیدار ہوتا ہے. اگر کسی کا ذہنی شعور بیدار نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے تو سمجھو کہ وہ جاہل ہے. تو 2900 کتابیں جابر نے لکھی. ایک بوڑھا ایک حکیم کے پاس گیا. اس نے جا کے پوچھا, حکیم صاحب آنکھوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے نے کہا کانوں کو سنائی بھی نہیں دے رہا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے نے کہا حافظہ خراب رہتا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے نے کہا چلنے میں سانس بھی پھول جاتا ہے. حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے نے کہا بال سفید ہو گئے ہیں. حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے نے کہا کمر جھک گئی ہے. حکیم نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. بڈھے کو غصہ آیا, کم بخت تو نے اپنی حکیمی میں سوائے بڑھاپے کے کچھ اور بھی پڑھا یا نہیں پڑھا؟ تو حکیم نے کہا حضور یہ جو آپ غصہ کر رہے ہیں نا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے. مسلمانوں کے ہاتھ سے دولت گئی, شان گئی, شوکت گئی. ایک وجہ سے مسلمانوں نے باب العلم کا دروازہ چھوڑ دیا. ڈاکٹر ذاکر حسین کا نام آپ نے سنا؟ ہاں, وہ کیسے بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر حسین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر بن کے گئے تو ایک گروپ ان کے پاس آیا, ایک گروہ. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری یونیورسٹی میں کچھ لوگ خدامت پرست ہیں, پرانے دماغ کے لوگ ہیں, آپ ان کو نکال دیں. اس زمانے میں
मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 300 लोग काम कर रहे थे, 300 लोगों का स्टाफ था। तो एक ग्रोह डॉक्टर जाकिर हुसैन के पास आया, कहा कि डॉक्टर साहब हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग कदामत पसंद हैं, आप उनको निकाल दो, यूनिवर्सिटी तरक्की कर जाएगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा आप उनकी लिस्ट दीजिए कौन कौन लोग हैं। तो उन्होंने 200 लोगों की एक लिस्ट दी, आप इनको निकाल दीजिए, यूनिवर्सिटी तरक्की कर जाएगी। दूसरे दिन एक ग्रोह उनके पास आया, उसने कहा हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग कम्युनिस्ट हैं, उनको निकाल दीजिए। उन्होंने कहा नाम दीजिए उनके कौन लोग हैं, लिस्ट दी। उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट दी। तो जाकिर हुसैन ने कहा कि मैं हैरान हूं कि 300 में से 400 को निकालूं कैसे। इन 300 लोगों का स्टाफ है, 400 लोगों को निकालने की लिस्ट आई है। मुसलमानों में क्या होता है पता है आपको, पहले एक ग्रोह बनता है, फिर उसमें 2 शाखें निकलती हैं, गौर कर रहा होता, फिर 2 में 4 और निकलते हैं। हमारी औरतें शॉपिंग में जाती हैं, 10 चीजों की लिस्ट लेके, 10 चीजें लेके आनी है, 8 लाते हैं, 2 भूल के आती हैं, फिर 2 को लेने जाते हैं, फिर 10 चीजें लाती हैं उसमें। गौर कर रहा मोहतरम, ये अब इस वक्त हमारा हिस्सा है पूरी दुनिया में। मैं देखिए, मैं तकरीर करता हूं तो मेरे नजर में ग्लोबल इश्यूज होते हैं। प्लीज वल्लाह आप ये ना समझें कि मैं किसी एक आप लोगों के लिए ये बात कर रहा हूं। कसम बखुदा मैं आपके लिए में जहां जाता हूं मैं यही बातें अर्ज करता हूं कि हम लोगों को अब बेदार होने की जरूरत है। करबला ने दर्श दिया है बेदारी का। करबला ने ज़मीन को बेदार किया। किसको बेदार किया? ज़मीन को बेदार किया करबला ने। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन मुझे याद आ गए। ट्रेन के डब्बे में उस जमाने में सफर करते थे मिनिस्टर लोग, हालांकि वो प्रेसिडेंट थे। ट्रेन सफर आज कौन करता है? उनके साथ एक बूढ़े मियां भी थे, 90 साल के, जिनकी दाढ़ी बड़ी लंबी थी। डॉक्टर हुसैन जाकिर हुसैन सफर कर रहे थे डब्बे में। उनके साथ एक औरत भी अपनी 6 साल बच्ची के साथ सफर कर रही थी। बच्ची बुढ़े की दाढ़ी को खूब देख रही थी, हैरत तक रही थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन समझ गए कि भाई कोई बात है। उसने कहा बेटी तुम क्यों इतनी हैरत और इस्तेजाब से देख रही हो? कहा मैं दादा से, गाड़ी वाले से कहा इशारा करके कि मैं दादा से एक सवाल करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटी पूछो मोहब्बत में। तो बच्ची ने पूछा कि दादाजी आप जब सोते हैं तो इतनी लंबी दाढ़ी कंबल के लिहाफ के अंदर रखते हैं या बाहर रखते हैं? उन्होंने कहा बेटी मुझे नहीं पता, कोई उनको अंदाजा भी नहीं हुआ था, पता भी नहीं था कि वो कैसे सोते हैं। रात को घर पे आए, थोड़ी देर लिहाफ के अंदर गाड़ी को रखा, उलझन हुई, बाहर निकाला, फिर अंदर लिया, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। जब तक बच्चे ने बेदार नहीं किया था उस वक्त तक कैसा सोते थे उन्हें पता नहीं था। और क्या बता जा रहा था, और की जगह में क्या कहने जा रहा था मोहतरम, जब बच्चे ने जहन को बेदार किया, जमीन को छेड़ा, अरे कोई झल पैदा हुई। और कराता होता नहीं क्या कहने जा रहा, इसीलिए इमाम हुसैन ने बार बार कहा क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं हूं, क्या मैं अली का बेटा नहीं हूं, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूं। जमीर को बेदार किया, जमीर को बेदार, जमीर को बेदार। हुतैबा मुतला फौज यजीद और फौज हुसैन में करबला में सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला था, लेकिन यजीदियत और हुसैनियत में जमीन आसमान का फर्क था। हुसैन ने चंद किलोमीटर का फासला तय नहीं किया। और करो मैं क्या कहने जा रहा था मोहतरम, वो यजीदियत से हुसैनियत की तरफ गया है। हुसैन ने हबीब को खत लिखा, मतलब अर्ज करूंगा, इससे टाइम जो है वो काफी हो चुका है।
1 घंटा होने के करीब है। मैं 8:45 बजे गया था, मिंबर पे आया था, और आपने कहा था कि 8:05 या 8:10 पे मुझे मिंबर मिल जाएगा, लेकिन 8:45। अगर 5-10 मिनट लेट हो जाए तो आप मुझ पे जो है वो ना करें। लेकिन मैं आज खत्म कर रहा हूं। आपको मजा आया, लुत्फ आया इन बातों से या नहीं? बुलंद आवाज में सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। यजीद की तरफ से रिसाले पर रिसाले आ रहे थे, फौज पे फौज आ रही थी। ज़ैनब ने कहा, भैया इस भरी कायनात में तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं है? तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं इस भरी कायनात में? भैया तुम्हारा एक बचपन का साथी था। मोहब्बत क्या होती है? खत लिखो भैया। हुसैन ने खत लिखा, पता है क्या लिखा? या हबीब मिनल हुसैन इलर रजुलिल फकीह। हुसैन इब्ने अली की तरफ से मर्द फकीह के नाम, जिसे इमामत फिकाहत की सनद दे, उसका नाम है हबीब। जिसे इमामत फिकाहत की सनद दे। या हबीब अंता तारफ क़राबतना बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए हबीब, तुम जानते हो कि हमारा रसूलुल्लाह से क्या रिश्ता है। हबीब, मैं नरगे आदा में घिरा हुआ हूं, मेरी मदद को आओ। लिफाफे को हुसैन ने बंद किया, कासिद बरीद को दे रहे थे। इतने में ज़ैनब आ गई, कहा भैया इस खत को मुझे दे दो। हुसैन से ज़ैनब ने खत को लिया, 2 जुमले लिखी। पहले लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर नीचे लिखा या हबीब अल अजल अल अजल अल अजल। हबीब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कासिद ये खत लेकर हबीब तक पहुंचा। हबीब के घर पे जाकर उसने दकुल बात किया। हबीब खाना खा रहे थे। कहा कौन? कहा अना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। लुकमा हबीब के हाथों से गिरा, दरवाजे को खोला, खत को लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, चूमा, खोला, आंखों से ज़ारो कतार आंसू। बीवी ने पूछा, हबीब रो क्यों रहे हो? कहा मौला ने मदद को बुलाया है, सोच रहा हूं कि जाऊं या ना जाऊं। अहलिया ने कहा हबीब फर्जंद रसूल पर वक्त पड़ा है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चली जाती हूं। हबीब ने कहा मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। अपने गुलाम से कहा हालात कूफे के बड़े खराब हैं, पूरा अशोभ है, एक मकाम पे ले जाकर तुम घोड़े को ले जाकर इंतजार करो, मैं आऊंगा। हबीब के पहुंचते में देरी हुई। मकातिल लिखते हैं कि गुलाम कह रहा था घोड़े से, ए रहवार बेचैन न होना, अगर मेरा आका नहीं आएगा तो मैं खुद तेरी पुश्त पर सवार होकर जाऊंगा। इतने में हबीब आए। हबीब ने गुलाम को आजाद करना चाहा। गुलाम ने कहा आका मौला, जिंदगी भर आपने मुझे अपनी सोहबत में रखा, अब आप जन्नत में जा रहे हैं तो मुझे आजाद कर रहे हैं, मौला मुझे भी साथ लेकर चलिए। हबीब गुलाम करबला के करीब पहुंचे,
جناب عباس نے کہا آقا مولا گرد و غبار اٹھ رہا ہے. حسین نے کہا بھیا میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے استقبال کو جاؤ. ایک طرف مسلم بن اوسجہ دوڑے, ایک طرف عباس دوڑے, ایک طرف علی اکبر دوڑے. جناب حبیب کا استقبال کیا. جب خیمے کے قریب آئے تو حبیب کو دیکھ کر جناب زینب نے سیسا سے کہا سیسا جا کر حبیب کو ہمارا سلام سنا دو. جب سیسا نے آ کے کہا حبیب علی کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے تو ایک مرتبہ حبیب نے امانے کو پھینکا شہزادی اب غلاموں پہ سلام کرنے لگی. شب عاشور حبیب نے کہا تھا 70 مرتبہ بھی مولا اگر میرے سر کو تن سے جدا کیا جائے آپ کی محبت سے باز نہیں آؤں گا. شب عاشور ایک مرتبہ خیمے میں زینب اور حسین گفتگو کر رہے تھے. جناب زینب نے حسین سے پوچھا بھیا یزید کی طرف سے فوج پہ فوج آ رہی ہے, کیا آپ نے اپنے اصحاب کی وفاداری کو آزما لیا ہے؟ حبیب نے پردے خیمہ یہ آواز سن لی, فوراً مولا کے پاس ہے. مولا یہ تلوار نیچے, شہزادی کو ہماری وفاداری پہ بھروسہ نہیں ہے. مولا حکم دیجیے ابھی اس تلوار سے ہم اپنا گلا کاٹ لیں. ازادارہ حبیب گئے کہ گستاخی کی بنا ملون نے کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں تو حبیب نے زہر کی نماز نہیں پڑھی ہے, چلے میدان کی طرف. حبیب کی کمر جھک چکی تھی, پٹے سے کپڑے کے کمر کو سیدھا کیا. قاضی عمر کے تھے, حبیب کی بھلیں لٹک چکی تھی. حبیب نے رومال سے اپنے بھاؤں کو ٹائٹ کیا, تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور پھر میدان میں کود گئے. میسرے کو پلٹا, میمنے کو میسرے کو پلٹا. جب گرے تو مسلم بن اوسجہ جناب حبیب کے قریب پہنچے, اپنے کانوں کو دیکھا جناب مسلم نے کہ حبیب کے ہونٹوں کو جنبش آ رہی ہے. مسلم بن اوسجہ سمجھے شاید حبیب اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں. مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھ کان حبیب کے ہونٹوں کی طرف کر دیے تو میں نے سنا کہ حبیب کہہ رہے تھے مسلم دیکھو تمہاری حیات تک کوئی تیر حسین ٹکانے نہ پائے. اگر مولا تک کوئی تیر آ گیا تو ہماری زندگی کا فائدہ کیا. میں کہوں گا اے حبیب آپ کو حسین کی اتنی محبت ایک تیر گوارا نہیں. ہائے حسن عاشور حسین تیروں پر معلق ہے, ادھر سے تیر ادھر سے تیر, کہیں نیزہ کہیں سے تلوار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. تاریخ کے کرداروں کے
میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، یہ آزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، رستہ نہیں منزل ہو، دھڑکن نہیں تم دل ہو، مظلوم کے تم حامی ہر ظلم کے قاتل ہو، انسان کی عظمت کے ہر باب میں شامل ہو، ظلمت کے سمندر میں تم نور کا ساحل ہو، ماتم کے طلبگاروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزاداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، نسبت ہے پیغمبر سے، نسبت تمہیں ہے در سے، اس نسبت مولا سے تم دور رہے شر سے، تم آنکھ ملاتے ہو ہر وقت ستمگر سے، کیا ترس لیا تم نے سلمان بوذر سے، تم روپ وہی دارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزاداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، دریا ہو سمندر ہو تم سیپ ہو گوہر ہو، تم مرد قلندر ہو صحرا میں گلے تر ہو، تم عزم ابوذر ہو تم فکر کے کمبر ہو، تم ہر کا قبیلہ ہو تم جون کا لشکر ہو، اے غم کے طرفداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزاداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزاداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، عباس کے پرچم سے سیکھی ہے وفاداری، آنکھوں میں تمہارے ہے ایمان کی بیداری، قسمت سے ملی تم کو مظلوم کی غمخواری، ظالم کے لیے اب بھی تم پہ ہو دوداری، مظلوم کے غمخواروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزاداروں کس بات میں تم کم ہو، اے کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، زینب کی رضا تم سے کرتی ہے سوال ایسا، کس غم میں بہاتے ہو آنکھوں سے لہو اپنا، کیا گھر میں تمہارے دل پیغام میرا پہنچا، جس دن کے لاشے پہ کام آیا میرا پردہ، لاش اس کی رکھو دیکھو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزاداروں کس بات میں تم کم ہو، اے کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، مسجد کے مسلمانوں میدا کے بنو حاضی، تم حر کی طرح مانگو ایک رات میں آزادی، دربار میں ظالم کے کیوں بنتے ہو فریادی، سجاد نے جس طرح دیوار سے تمغا دی، دیوار سے تمغا دو کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، تاریخ کے کرداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزاداروں کس بات میں تم کم ہو، اے شہ کے آزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے کے آزادارو
کس بات میں تم کم ہو. تم نہج بلاغہ کی تفسیر میں ڈھل جاؤ, حیدر کی غلامی کا انداز تو اپناؤ, مظلوم کو مت چھوڑو, ظالم سے نہ گھبراؤ, حق بات جو کہنا ہے سولی پہ بھی دوہراؤ, اللہ کے نکارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو. تاریخ کے کردارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو, اے شہ کے عزادارو کس بات میں تم کم ہو. یا حسین 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 یا حسین. کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. عباس کے بازو یا بابا کا سینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. عباس کے بازو یا بابا کا سینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. کانوں سے چنے گو ہے اور آج تھی دامن میں, گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں, ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. رنگ سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا, سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا, اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ. یہ شام کے زندان میں دیوانوں کو تکتی ہے, کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سے سکتی ہے, بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ, کیا ڈھونڈ رہی ہے
جنگل میں سکینہ دنیا سے سدھارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹیں گے میرے دریا سے، میں نے آپ پی جاؤں پانی نہیں پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، 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 احمد کے نواسے کو مارا ہے محرم میں، 40 برس روئے سجادے اسی گھر میں، تاریخ پکاری ہے ان کا ہے مہینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، 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 ہوں گے سر محشر بھی اونچے یوں ہی سر اپنے، مرقد کو جانا سے بھر دیں گے ظفر اپنے، رکھتے ہیں لحد میں بھی عشقوں کا خزینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے میں سکینہ، عباس کے بازو عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا 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 گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں،
محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادر آئی ہے ساما میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا، علی کی بیٹیوں کی چادر آئی ہے ساما میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا علی اصغر کو لے کر تیرے داماں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا علی اصغر کو لے کر تیرے داماں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں، کہاں ہو تم اکبر ذرا آواز تو دینا، کہاں ہو تم اکبر ذرا آواز تو
دینا اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں کہاں ہو تم اکبر ذرا آواز تو دینا کہاں ہو تم اکبر ذرا آواز تو دینا اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لال میدان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں محمد کے گھرانے پہ یہ کیسا انقلاب آیا محمد کے گھرانے پہ یہ کیسا انقلاب آیا علی کی بیٹیاں شام کے تاریخ سے زندہ میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں قیامت کی فضا چھائی ہے زہرا کے گلستان میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کے گھرانے پہ یہ کیسا انقلاب آیا محمد کے گھرانے پہ یہ کیسا انقلاب آیا علی کی بیٹیاں شام کے تاریخ سے زندہ میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں 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 میں جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا جو لوٹا کربلا میں تو مسلمانوں نے کیا لوٹا علی کی بیٹیوں کی چادر آئی ہے ساما میں محمد کا گھرانہ
نہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں